بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو مرگی یعنی ایپیلیپسی کا ہومیوپیتھک علاج بتانے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرگی کو نیست و نابود کر دینے والی ہومیوپیتھک دوائیں بتائیں گے۔ عزیز دوستو، مرگی ایک دماغی مرض ہے۔ لوگوں کے درمیان اس مرض سے متعلق متعدد قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مرگی کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں اور اس کی وجوہات اور علاج کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جسے عام طور پر مرگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اصل میں دوروں کی بیماری ہے۔ بعض لوگ اسے جھٹکوں کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ انسان کے دماغ میں جو بجلی کی حرکت ہوتی ہے وہ وقتی طور پر جب بے قابو ہو جاتی ہے اور ایک ہی وقت میں پورے دماغ میں بہت زیادہ برقی رو پھیل جاتی ہے تو انسان کے جسم پر ایک دورے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی عام علامات یہ ہیں: اچانک سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اچانک انسان نیچے گر جاتا ہے، انسان کا جسم اکڑ سکتا ہے، انسان کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، انسان کا منہ ایک جانب ٹیڑھا ہو سکتا ہے، سانس وقتی طور پر رک سکتی ہے جس کی وجہ سے ہونٹ نیلے پڑ سکتے ہیں، منہ میں جھاگ آ سکتی ہے جبکہ زبان دانتوں کے درمیان آ کر کٹ بھی سکتی ہے، کپڑوں میں پیشاب بھی خارج ہو سکتا ہے۔ مرگی کے زیادہ تر مریضوں کی صورتحال خطرناک نہیں ہوتی اور ان کے دوروں کو دواؤں کی مدد سے قابو کیا جا سکتا ہے اور یہ لوگ ایک نارمل زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مرگی کے کم ہی مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بیماری کسی خطرناک وجہ سے ہوتی ہے، مثلا انہیں برین ٹیومر ہو سکتا ہے، دماغ کے اندر کوئی انفیکشن موجود ہو سکتا ہے، دماغ کے اندر سر کی کسی چوٹ کی وجہ سے کوئی زخم یا نشان رہ سکتا ہے، کوئی پیدائشی نقص ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دماغ پر دباؤ بہت زیادہ ہو۔ اگر آپ کے سامنے کسی کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کے منہ میں انگلی ڈال کر منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ سنگھانے یا سانس پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تر مرگی کے دورے 2 سے 3 منٹ میں خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ مریض کے منہ میں، اور اگر منہ میں ممکن نہ ہو تو ناک میں فوری طور پر ہومیوپیتھک کی ایک دوا آتی ہے آرنیکا 30 کے 3 قطرے ٹپکا دیں۔ دوا ڈالتے ہی مریض ہوش میں آ جائے گا۔ مریض کو ایک جانب کروٹ پر لٹا دیں تاکہ اگر اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے یا پھر وہ کہہ کرتا ہے تو سانس کی نالی میں نہ جائے۔ دوسری بات، اگر مریض کوئی چست کپڑے پہنے ہوئے ہے، مثلا ٹائی لگائی ہوئی ہے یا قمیض کے بٹن اوپر تک بند ہیں، تو انہیں کھول دیں تاکہ اسے سانس لینے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اگر مریض کسی نوکیلی چیز کے پاس ہے، مثلا فرنیچر یا میز کے کسی کونے وغیرہ کے قریب ہے، تو اسے وہاں سے دور کر دیں، کیونکہ مرگی میں مریض کو جھٹکے لگتے ہیں اور اس صورت میں وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مرگی کا مرض ایک مریض سے دوسرے مریض کو بالکل نہیں لگتا، اس لیے خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک کا علاج اس میں بہت آسان ہے۔ ہومیوپیتھک دوا لیکسس 200 کے 2 قطرے ہر 48 گھنٹوں میں پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ ہومیوپیتھی کی دوسری دوا کیوپرم میٹالیکم 6 کے 2 قطرے صبح و شام حسب خواہش پانی کی مقدار میں ملا کر استعمال کریں۔ اگر مرگی دماغ میں رسولی کی وجہ سے ہے تو ہومیوپیتھک دوا کلکیریا فاس 3x کی 3 ٹیبلٹ صبح شام چوس کر یا چبا کر استعمال کریں، اور اسی کے ساتھ ہومیوپیتھی کی دوسری دوا ہے روٹا گریو 6 کے 3 قطرے صبح و شام حسب خواہش پانی کی مقدار میں ملا کر استعمال کریں۔ یہ دونوں دوائیں صبح و شام ایک ساتھ ہی استعمال کریں۔ یہ دونوں دوائیں دماغ کی رسولی کو تحلیل کر دیتی ہیں، جو کہ زیادہ تر سرطانی رسولیاں ہی ہوتی ہیں۔ مندرجہ بالا علاج یعنی اس ویڈیو میں جو آپ کو علاج بتایا جا رہا ہے اس کا طریقہ کار مرگی کا ایک مکمل علاج ہے، نہ کہ عارضی سکون دینے والا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔